نستعين وهو خير ناصر ومعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. حضرات، شب معراج کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں اور وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ وجہ شریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتے ہوئے، اب چونکہ زیادہ جو ہے کیا عرض کیا جائے، لیکن یوں کہا جائے کہ آئے ہم بھی ایک دن آزمائیں، ہم بھی ایک دن آزمائیں اپنے آپ کو. شاید اس میں کس حد تک ہمیں شاید کچھ لمحہ فکریہ بھی ملے گا. ضرور ہم ایسے داستانیں پڑھتے ہیں، قسم خدا ہم کہتے ہیں کہ یہ ہوا، مباہلہ ہوا، ذوالشیرہ بھی ہوا، لیکن ہم بھی ایک دن آؤ، اگر آپ لوگ پابند ہیں تو ایک دن داؤد ذوالشیرہ کی طرح جمع کرتے ہیں. واضح لگا ہوا، قسم خدا میں دعوے سے کہتا ہوں یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی. میری تبرک پہلے تقسیم ہوا ہے اور آپ حضرات نے دیکھ لیا. یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اب یہاں کوئی کہ بہانہ کرے مجھے کام ہے، مجھے کام ہے، دنیا کے سارے امور ہوتے ہیں، انجام دیے جاتے ہیں، لیکن اتنی خلا، اتنا جو ہے وہ خالی ہو جانا امام بارگاہ کا، تو یہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے یہ سبق ہے، ہو سکتا ہے ہم بہت سارے میدانوں میں خالی ہو جائیں، ہو جاتے ہیں بہت جگہ. یعنی دعوے سے کیا رکھتا ہوں، اگر ہمیں سیریا اور شام لے جایا جائے اور حرمین پر اور حرم بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے دروازے پر کھڑا کیا جائے تو ہم شاید پا جائیں گے. لکھن پور سے کراس نہیں کریں گے ہم تو. ماہ دعوت ذوالشیرہ کی طرح دیکھ رہے ہیں. میں اس سے زیادہ کیا عرض کروں، بڑا افسوس کا مقام ہے. اور یہ شب، یہ وہ شب ہے کہ جو روایات، جو آیات قرآن مجید جس کے اس شب میں اور جو شب معراج کی تصدیق کرتا ہوا قرآن مجید نظر آتا ہے، اور پھر اس کے اعمال ہیں، نمازیں ہیں، اور پھر کل کا روزہ بھی ہے جس کی تاکید کی گئی ہے. لہذا مجھے زیادہ عرض نہ کرتے ہوئے مجھے 2-4 باتیں عرض کرنی تھی، اب چونکہ وقت نہیں ہے. ایک تو حدیث معراج کو بیان کرنا تھا، لیکن حدیث معراج بہت بڑی ہے دوستوں عزیزوں. حدیث معراج اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے. انشاءاللہ جمعے میں اس کو جو ہے وہ ایک جمعے میں بھی نہیں، کم سے کم اس کے لیے 4-5-2 مہینے لگ سکتے ہیں کہ شب معراج کی جو ہے تھوڑی بہت ہی وضاحت کی جائے، یعنی خالی حدیث سے معراج کی وضاحت. اب یہ آیت کریمہ ابھی آپ نے اس کا ترجمہ بھی سن لیا، اب سنتے آئے ہیں، جانتے ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج کے شب میں معراج کرائی گئی، یعنی سیر کروائی گئی. سورہ کا نام بھی اسراء بھی ہے اور بنی اسرائیل بھی ہے. اسراء یعنی سیر کرانا، یعنی لے جایا گیا. اب یہاں پہ علماء دین بھی اس چیز کے اس نقطے کی طرف عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان کو اگر کہیں دنیا میں کوئی سیر کرائی جائے، ایک تو خود انسان سیر کرتا ہے، یا یہ ہے کہ اس کے ماں باپ یا اس کے دوست احباب یا کوئی بڑی شخصیت اس کو کہے کہ تمہیں کوئی سیر کروانی ہے، اور اسے اس سفر کے بارے میں ترغیب دلائی جائے، کہا جائے یہ ایسا سفر ہوگا، اس میں یہ دیکھا جائے گا، اس میں یہ دیکھا جائے گا، ساری باتیں، تو اس کو جو ہے روز زیادہ اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے اور اشتیاق پیدا ہوتا ہے. یعنی 2 وجہ ہیں، ایک تو خود انسان سیر کرتا ہے یا اس کو سیر کرایا جاتا ہے. یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے بعض احادیث جو تواتر سے نہیں ہے کہا گیا ہے کہ انہیں معلوم تھا اور انہیں پتا تھا کہ مجھے سیر کروائی جائے گی، یعنی ان کے سامنے پورا منظر تھا. لیکن اب جو یہ سیر کروائی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج میں جو لے جایا گیا ہے، جس انداز میں لے جایا گیا، جس طریقے سے لے جایا گیا، تاریخ
کے اندر اور آیات میں اس پورے سورہ میں اسراء کے میں جو ہے وہ لکھا گیا. آپ ملاحظہ خود فرمائیں کس طریقے سے جو ہے وہ کس اندازے سے یعنی کس شان اور شوکت کے ساتھ لے جایا گیا. روایت کہتی ہے اب اس میں اختلاف ہے کتنی مدت کا یہ سیر تھی, یعنی کتنے عرصے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں سے. کچھ روایات ہیں کہ بہت کم مدت تھی. اب جو کم مدت تھی وہ یعنی کئی سالوں کئی زمانوں کی جو ہے وہ اس یعنی مدت کے برابر تھی. یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے اگر وہ کم تھی لیکن یعنی لمحہ بھی کہا گیا ہے اور پوری رات کا بھی کہا گیا. یہاں تک روایت کہتی ہے کہ رسول خدا نے جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مکے میں نماز عشاء پڑھی ہے اور صبح بھی پڑھی ہے آ کر, یعنی صبح بھی پڑھی ہے اور عشاء. جیسا کہ فدا صاحب نے عرض کیا تھا کہ دو رجحانات ہیں, ایک رجحان کے ان کو جو ہے وہ روحانی سیر کروائی گئی, لیکن جسمانی اور روحانی دونوں یہ ایسی سیر تھی کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا قاب قوسین ساتواں آسمان لے جایا گیا اور جو بھی اس دوران باتیں ہوئی ساتھ میں جو فرشتہ تھا اس کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس روایت کو میں نے عرض کیا ہے پہلے بھی کہ راستے میں جو ہے ایک مرتبہ فرشتے نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس فرشتے کو, تو رسول خدا نے کہا فرمایا ہاں میں نے دیکھا ہے. کہا یہ فرشتہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی ایک رکعت جو ہے وہ 1000 رکعتوں یا جو ہے اس سے بھی زیادہ یا یہ ہے کہ وہ یعنی 70,000 سال کی اس کی ایک رکعت ہے. 70,000 سال کی اس کی ایک رکعت ہے, یہ بجا لا رہا ہے. لیکن کیا کر رہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فرشتے نے کہ یہ آپ کی امت کو ہدیہ کر رہا ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اگر یہ 70,000 سال کی اس کی ایک رکعت نماز میری امت کے لیے ہدیہ ہے تو میری امت کا کوئی ایک فرد جو میرا محب ہے اگر وہ ایک مرتبہ محمد اور آل محمد کے اوپر درود بھیج دے گا تو وہ اس کی 70 سال کی عبادت سے افضل. اور پھر جو ہے پروردگار عالم کے درمیان جو گفتگو ہے جو پورا جو ہے نظارہ کروایا گیا دکھایا گیا, اخلاق کی بات ہوئی, توکل کی بات ہوئی, رضا کی بات ہوئی. اور وہاں پہ اس جو ہے حدیث سے معراج میں جو ہے رضا اور توکل محبت الہی اور اس تک پہنچنے کا راستہ اولیاء الہی کی خصوصیات میں یہ اس میں سے صرف نکات عرض کر رہا ہوں. مولا کائنات ارشاد فرماتے کہ جب یہ پہنچے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خدا نے متعال سے پوچھا کہ اے میرے پروردگار یہ بتائیے کہ کون سا عمل سب سے زیادہ بہتر ہے, کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے. تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عمل جو میرے نزدیک افضل ہے اور پسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ توکل یعنی میری ذات کے اوپر بھروسہ کرنا اور میری رضائت کے اوپر راضی ہو جانا. پھر اس کی کافی تشریح کرنے کے بعد محبت الہی اور اس تک پہنچنے کا راستہ ہے, اولیاء الہی کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں, بہشتوں کی اور اس کے بعد بھوک اور خاموشی کی میراث بیان ہوئی ہے, نماز کو اہمیت دینا اور خدا کو حاضر و ناظر سمجھنا, اولیاء الہی تک پہنچنا, بے نواؤں سے محبت کرنے کی ضرورت بیان ہوئی ہے, خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرنا, دنیا اور دنیا طلبی کی مذمت. یعنی بہت سارے موضوعات کے جو اس حدیث سے معراج میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور خداوند متعال کے بیچ میں جو گفتگو جو باتیں ہوئی ہیں اس حدیث معراج میں بیان ہوا ہے کہ اخلاق و تقوی و بردباری اور امامت اور ولایت اور عشق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بیان ہوا ہے. پھر ساتواں آسمان جا کر جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منزل تک یعنی یہ وہ ذات ہے کہ جس کی پوری زندگی معراج ہی معراج ہے, لیکن اس مقام پر لے جانا پروردگار عالم کا مقصد کچھ اور تھا. دوستو عزیزو, یہ مقصد یہ تھا کہ اس مقام پر لے جا کر نبیوں کے سردار کو امت کے لیے یہ واضح کروانا تھا کہ تمہارے نبیوں کے سردار کو میں جو ہے
काबा कौसैन की सैर करवाने जा रहा हूं, उस मकाम तक ले जा रहा हूं कि जो जिसकी जिंदगी पूरी की पूरी मेराज ही मेराज है, लेकिन उस मकाम पर ले जाने का मकसद ये है कि इत्माम हुज्जत हो जाए ये बात कि ये जो गदीर खुम में ऐलान करेगा वो ऐलान अर्श पर हुआ होगा। ये जो फैसला लेगा, तुम जो खिलाफ वर्जियां करोगे, तो वो शबे महराज रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मकाम पर ले जाकर जो वहां पर भी ये सारी गुफ्तगू हुई है कि जहां पर ये भी मिलता है कि बगैर मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं होगा दोस्तों और अजीजों। और फिर जो है बहुत सारी इस हदीस में, यानी मैं ये कहूँ अपने लिए, आप लोगों के लिए, हदीस से महराज को जरूर इसका मुताला करें। इसके अंदर बहुत सारे पहलू हैं दोस्त। हुकूक की बात हुई है और बंदगी की बात हुई है, अखलाक की बात हुई है, तवक्कुल की बात हुई है, रज़ा की बात हुई है, और पूरा सिस्टम जितना भी है वो परवरदिगार आलम ने शब महराज जो है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दिया है उस मकाम पर। हालांकि वो उनकी पूरी जिंदगी महराज, जैसा कि मैंने अर्ज किया, हालांकि उसको पूरा जो है ना तर्ज जिंदगी और पूरा इस्लाम और पूरा जो है सिलसिला दे दिया था, लेकिन उस मकाम पर ले जाकर ये तस्दीक है, ये जो है मोहर लगना है खुदावंद मुताल की तरफ से कि तुम ये जान लो, जैसा कि आज कहते हैं कि ये बशर है, आम इंसानों की तरह, जैसे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है उस वक्त भी गुस्ताखियां हुई तो सूरह हुजरात नाज़िल हुआ, और आज भी जो गुस्ताखियां, ये सारा मंजर परवरदिगार आलम की ज़ात जानती थी और जानती है कि ये मेरे नबी के साथ बाद में क्या होगा, लिहाजा मैं उसको इतना जो है बुलंद कर दूं, इतना जो है मकाम दे दूं, इतनी इज्जत दे दूं कि मेराज पर, उस मकाम पर, यानी मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा और फिर सातों आसमानों की सैर कराना, ये पूरा दौरानिया, ये सबर जो था, ये जो सबर था, इस सबर को उजागर करना, बताना खुद कुरान मजीद में पूरा जो है वो वाकया है, पूरा दास्तान है कि किस तरह ले जाया गया। और इसके ले जाने का असली मकसद ये था, जैसा कि इस आयत करीमा में है, कि अपनी आयात, अपनी निशानियों को दिखाना, सुभान अल्लाह, अपनी निशानियों को दिखाना था। वहां पर निशानियां दिखाई गई। वहां रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जन्नत भी थी, देखा जन्नत को, और जन्नत से भी गुफ्तगू हुई है, वक्त नहीं है, और जहन्नम को भी देखा, उसमें जलने वालों को देखा, पूछा ये कौन है, बताया। जैसा कि तारीख बताती है कि मुलाकात हर नबी से हुई, मूसा, ईसा, इब्राहिम सबसे मुलाकात हुई है, और बाद मुकर्रब हजरात से भी मुलाकात हुई है, मुलाकात में गुफ्तगू हुई है। फरिश्तों के साथ जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी गुफ्तगू हुई, परवरदिगार आलम के साथ हुई, नबियों के साथ गुफ्तगू हुई, इसी तरीके से परवरदिगार आलम ने अपने नबी को उन निशानियों के साथ भी महब गुफ्तगू का मौका दिया दोस्तों और अजीजों। सुभान अल्लाह। लिहाजा उस मकाम पर पहुंचने के बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रवायात कहती है कि उसके बाद जब वापस आए हैं दोस्तों, जैसे मैंने अर्ज किया कि इश्काल करते हैं कि नहीं, उनकी जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हुई है। इसकी भी कोई वजूहात है कि उनके मकाम को, मर्तबे को घटाने के लिए, जैसा कि मैंने अभी शुरू में कर दिया, कोताहियां, कमियां जो है वो हम बशर इंसानों के पास, हम गलतियों के पुतले हैं, और हम जो है वो निस्यान यानी भूलने वाले भी हैं। जैसा कि अभी आपके सामने अभी की महफिल हम सब के सामने मैंने शुरू में किया कि आए एक मरतबा खुद हम अपने आप को भी आजमाना बहुत जरूरी है। वक्त नहीं है कि इजाजत कर दिया जाए, क्योंकि बुजुर्ग हजरात हैं वो इशारे हो रहे हैं मुझे, लिहाजा इसी पर इत्तफा करते हुए परवरदिगार आलम से दुआ है हमारी आज की शब महराज में इस सब की बरकतें और रहमतें हम पर नाज़िल फरमा। आमीन या अल्लाह। खुसूस इस शब की बरकतें और रहमतें और इसकी बरकतों की तौफीक हाजिरी की नेक हाजात को कबूल और आमीन। मजलिस को तो उनकी तौफीकात में इजाफा फरमा।